اللہ رب العالمین خالق کل مکان مکین افضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محترم عزیزان ملت، معزز سامعین کرام، عزیز بھائیوں، ابھی 15واں پارہ سورۃ الشورى کے دوسرے رکوع کی آخری آیات، پہلے رکوع کی آخری آیات، دوسرے رکوع کی سورۃ الشورى کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا ترجمہ حاصل کیا گیا۔ ممکن ہے آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 12 تک ابھی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کا ترجمہ ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح جس طرح کے اوپر ذکر آیا ہے وہی فرمائی، مطلق وہی، یعنی آپ اور تمام انبیاء کی طرف۔ اب یہاں خاص اس قرآن کریم کی وحی کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اسی طرح فرمایا۔ اسی طرح اوحینا الیک، آپ کی طرف ہم نے وحی کی، قرآن عربیہ، عربی قرآن، یعنی ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، اس قرآن کو نازل فرمایا کہ لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، ام القرا کو، ام القرا یعنی لفظ عربی زبان میں ہر چیز کی اصل کو کہا جاتا ہے، تمام یعنی بستیوں کی، شہروں کی، گاؤں کی ماں، لفظی ترجمہ کون ہے؟ مکہ، اور امن حولہا، جو اس کے اطراف اکناف ہے، اطراف اکناف کی بستیوں کو، اطراف اکناف کے دائرے کی کوئی حد نہیں ہے، سارے عالم کو، مکے کے اطراف ہے سارا عالم، کہ ومن حولہا وتنذر یوم الجمع، اور ان کو ڈرائے وتنذر یوم الجمع، اور کس بات سے ڈرائے لوگوں کو؟ کہ جمع ہونے کے دن، سب سے بڑا اجتماع کب ہوگا؟ حشر کے دن، یوم الجمع لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں شک نہیں ہے۔ اب جب جمع ہوں گے تو فیصلہ ہوگا، تو کیا فیصلہ ہوگا؟ فریق فی الجنت، ایک فریق جنت میں، فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں اور ایک جماعت دوزخ میں۔ سعیر دہکتی، لفظی معنی دہکتی آگ میں، سب سے بڑھ کر دہکتی آگ کس کی ہے؟ جہنم کی ہے، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، سب مسلمان، سب فرمانبردار یا سب نافرمان، جیسے تمام کے تمام شیاطین سب نافرمان، یہ تمام کے تمام فرشتے سب فرمانبردار۔ اگر چاہتا تو یہ لوگوں کو بھی ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل فرماتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم سے مراد کافر، ظالم ما لہم نہیں ہے ان کے لیے
मिन वलिय्यिन, कोई मददगार, कोई कारसाज, कोई दोस्त, कोई महबूब, वला नसीर, ना कोई मददगार, ना कोई उनका कारसाज है, ना कोई मददगार है। यहाँ सूरत शुरा का पहला रुकू ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह उसके बाद की आयत का तर्जुमा तफसीर बयान की जाएगी। सबसे पहले अल्लाह ताला यानी इस दीन की बुनियाद आप जानते हैं वही है, लेकिन वही किताब ही नाजिल कर दी जाती तो लोग इससे इस्तेफादा नहीं कर सकते, इसलिए किताब को भी भेजा, साहिब किताब को भी भेजा। किताब भी ज़रूरी है, साहिब किताब भी ज़रूरी है। ये दीन, इसलिए कई मरतबा या दर्स वगैरह में बयान किया गया कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत इस आलम में अगर है तो कुरान, साहिब कुरान, किताब, साहिब किताब, दोनों का जिक्र किया गया। अल्लाह ने फरमाया हमने आपकी तरफ वही की, हमने आपकी तरफ वही की, यानी किस बात की वही की? कुरान, सारा का सारा कुरान क्या है? ये वही है, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा है, इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता कि। और ये किताब किस में नाजिल? अरबी। तो अब रहा है कि किस लिए हर इसकी गायत क्या है? उम्मुल कुरा मक्का और मक्का के अतराफ अकनाफ को डराए, इसलिए किताब नाजिल की गई कि लितुनज़िर उम्मुल कुरा वमन हौलहा। अब रहा ये कि जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम कायनात में, तमाम मखलूक़ात में, इंसानों में, फरिश्तों में, मुरसलीन में, अंबिया में सबसे बढ़कर अल्लाह ताला ने किसी को अज़मत फजीलत अता फरमाई जो अल्लाह के महबूब है, रहमतुल आलमीन, ख़ातमुन नबीन अलैहि तस्लीम की ज़ात करीमा है। तो चुनाचे जिस तरह अल्लाह ने आपको अफजल बनाया, इसी तरह कि जिस यानी क़िबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं वो भी सारे आलम में अफजल है। वो मुकाम कि जिस बैतुल्लाह की वजह से अल्लाह ने मक्के को फजीलत अता फरमाई, उसी का जिक्र है कि सबसे पहले कुरान के मुखातब कौन थे? अहले अरब थे, अहले मक्का थे, वहीं से इस्लाम फैला, सारे आलम में फैल गया। तो चुनाचे यहाँ ये बताया गया कि पहले इस बात की वजाहत कर ले हम कुरान अरबी को लफ्ज़ क्यों पता चला कि अरबी लफ्ज़ बोलने में भी एक खुसूसियत है, अरबी ज़बान। जिस तरह कि अल्लाह के हबीब सैयदुल अंबिया और मक्का उम्मुल कुरा, सारे कायनात की असल, सारे मतलब ये कि जितने दुनिया में गाँव बस्तियाँ हैं उनकी असल सेंटर, जिसको आप कहते हैं आजकल की इंग्लिश में सेंटर है। और यकीनन जिस ज़बान में नाज़िल की जाएंगी, अल्लाह के महबूब की इससे निस्बत रखने वाली हर चीज़ महबूब, अल्लाह के महबूब से निस्बत रखने वाली हर चीज़ महबूब, तो अरबी भी सारी ज़बानों में आला अफजल, दीनी एतबार से तो ही है। इसकी अजमत का ये आलम है कि आखिर दुनिया ने, अब हाल की बात नहीं है, बहुत दिन पहले की बात है कि इंटरनेशनल ज़बान के तौर पर भी इसको कबूल कर लिया गया। दुनिया के 7 या 8 जो इंटरनेशनल ज़बानें हैं उनमें से क्या है? अरबी ज़बान है। मतलब कि व्हाइट हाउस की ज़बानों में एक ज़बान अरबी ज़बान है। तो ये ज़बान कौन सी है? आप ये कह सकते हैं कि उम्मुल अलसिना, तमाम ज़बानों की माँ, तमाम ज़बानों की माँ। ये ऐसी माँ है कि सब माँओं की, इससे तो आपका छुट, जिसको आप मदर लैंग्वेज कहते हैं ना, माँ के माने मदर लैंग्वेज, माँ इसी से है ना, मेरे मदर लैंग्वेज। सारे मदर लैंग्वेज छुट जाएंगी, एक ही मदर लैंग्वेज रहेगी। कौन सी रहेगी वो? हकीकी माने में मदर लैंग्वेज अलग है, हकीकी माने में सारे आलम की मदर लैंग्वेज कौन सी है? अरबी। आप जो जिस मुकाम, जिस बस्ती पे पैदा हुए, ये अरबी मदर लैंग्वेज है, इसलिए हकीकी मदर लैंग्वेज की तरफ तवज्जो करो। किस नीयत से? दुनिया के कमाने की नीयत से दुनिया मिल जाएगी, क्योंकि जो मदर लैंग्वेज में माहिर हो रहा है उसे दुनिया मिल रही है। दीन की नीयत कर लिया तो दुनिया ही मिल जाती, दुनिया की नीयत कर लिया तो दीन नहीं मिलता। अरबी किस लिए सीखो? किताब सुन्नत को समझने के लिए सीखो। गोया इसकी तरफ तवज्जो भी दिलाई जा रही है कि अरबी ज़बान, आप मदर लैंग्वेज दलाइल से भी आप साबित कर सकते हैं। कैसे? हकीकी मदर लैंग्वेज, अल्लाह ताला कुरान करीम फरमाता है कि अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन के जानों से भी ज़्यादा करीब है। यानी नबी मोमिन को अपनी जानों की जितनी से मोहब्बत रखना चाहिए, उससे बढ़कर नबी से मोहब्बत रखना चाहिए। जब तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक ने फरमाया कि जब ये फरमाया कि मैं अपनी जान से भी जानता हूँ, तो जब बुखारी की रिवायत है, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। तो ये सिर्फ कि हर एक के लिए हुक्म है कि नबी इंसान, एक मोमिन अपनी जान से बढ़कर नबी को अजीज रखे। नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, 21 पारे की आयत है सूरह अल-अहज़ाब। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, उनकी बीवियाँ तमाम मोमिनीन की माएँ हैं। इसीलिए किसी भी ज़ौज मुतहरा का नाम ले तो अदब का तकाज़ा क्या है? उम्मुल मोमिनीन। तो माँ की तमाम माओं की ज़बान क्या है?
عربی ہے، ہماری حقیقی مدر لینگویج عربی زبان ہے. اب ہماری جب تمام مومنین کے میں ازواج بتا رہا تھا تو ہم کو عربی سے محبت رکھنا چاہیے. عربی سیکھنے کا موقع نہیں ملا، زندگی کا وقت گزر گیا، کم از کم قرآن کریم کی تعلیمات تو عربی میں جو سنیں تاکہ عربی زبان سے ایک تعلق تو پیدا ہو جائے. زبان نہ سیکھ سکے لیکن جو مقصد ہے زبان کا مقصد کیا ہے؟ قرآن سمجھنا. قرآن کو ڈائریکٹ تو مطلب ہے کہ سمجھنا آسان نہیں جب تک کہ قرآن مطلب ہے کہ جو انعام یافتہ جماعت نے جو سمجھا. تو جہاں انعام یافتہ جماعت سے نسبت رکھنے والی جہاں علماء نسبت رکھنے والے اگر یہ قرآن کریم کی درس دے رہے ہیں تو سنیں جانیں. تو چنانچہ یقیناً ایک عربی سے ایک ربط کا ایک طریقہ یہ بھی ہے قرآن عربیہ. عربی زبان کی عظمت فضیلت تو بہت سی ہیں. اکثر موقع پر آپ کو بیان بھی کیا جاتا ہے ایک میریکل والی زبان ہے، یعنی کئی مثالیں اب تک دی گئی. آج دوسرے زاویے سے میں اہم نقطہ بیان کروں گا. یعنی کسی دنیا کی کسی زبان میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ فیان کو فیان کیوں کہتے ہیں، پنکھے کو پنکھا کیوں کہتے ہیں. عربی میں بول سکتے، پوچھ سکتے آپ میرے وہاں کو میرا، لیکن ہر ایک سے مت پوچھو، ہر عربی جان سے عربی زبان ہی سے واقف ضروری نہیں، عربی زبان سے جاننے کے ساتھ ساتھ اس کے اسرار سے بھی واقفیت ضروری ہے. بغیر اسرار کی واقفیت کے ہر عربی دان یہاں تک کہ عرب بھی نہیں بتا سکیں گے آپ. بہت سے عربوں سے پوچھیں گے تو بھائی کیا دیوانہ تو نہیں گا، وہ بھی کہے گا، اس کو نہیں معلوم ہے. عربی جانتا ہے لیکن عربی کا سبب ہر عرب نہیں جانتا ہے. یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے. تو چنانچہ مربا کو مربا کیوں کہا گیا، قلم کو قلم کیوں کہا گیا، کئی مرتبہ بتائی گئی جن کو آج دوسرے زاویے سے ہم بات کریں گے. عربی ابھی آپ کا سامنے کیا بتایا گیا کہ وہ پہلے ام القرا سمجھیں گے تو عربی زبان کی عظمت سمجھ میں آئے گی. ام القرا آج ساری دنیا تسلیم کر چکی ہے. قرآن تو پہلے کہہ دیا، ماننا چاہیے تھا ماننے والوں کو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن جو کہتا ہے وہ بعد میں مانتے ہیں انسان. کون؟ جو مغرب زدہ ہے. جو مغرب زدہ ہے جب تک مغرب نہیں کہی تھی انہیں بات سمجھ نہیں آتی. جو پکے ایمان والے ہیں مغرب کہے مت کہے، مغرب سے مراد اہل مغرب جیسے یورپین دنیا، اہل مغرب کہے یا نہ کہے ہم ہر ایک چیز کی عظمت کو مانتے ہیں. البتہ ہے کہ اگر کوئی حکمت بتا دیتا ہے اور خوشی ہوتی ہے اور ایمان میں مضبوطی یقین کا باعث بن جاتا ہے. حکمت کی بنیاد پر نہیں مانتے، حکمت جانے یا نہ جانے ماننا ہی ماننا ہے، ماننا ہی ماننا ہے کسی صورت میں. تو آج دنیا تسلیم کر چکی ہے کہ مکہ مکرمہ کہاں واقع ہے؟ سینٹر میں یعنی چند سال پہلے تحقیق ہو چکی ہے. تو یہ گویا جو سینٹر ہوتا ہے اہم ہوتا ہے کسی چیز کے لیے، یعنی مطلب ہے کہ استقرار کے لیے. آج ساری دنیا اسی سینٹر سے قائم ہے. بلکہ حال ہی کی تحقیق ہے وہاں جو عبادت مسلسل نماز طواف ہو رہا ہے اس سے ساری دنیا کا قیام پایا جاتا ہے. حال ہی کی تحقیق آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی حال میں ایک مہینہ میں ہی گزرا ہے، ویڈیو عام ہو چکی ہے. پھر اور ایک حال ہی میں ایک ویڈیو نکلی کہ جب جا کر اوپر جا کر جب فوٹو لی گئی، یہ تو بہت دن پہلے بھی کی تحقیق ہے کہ جب فوٹو لی گئی تو ساری دنیا میں تاریکی دکھائی دے رہی ہے، صرف حرمین میں روشنی دکھائی دے رہی ہے، مکہ مدینہ. اگر کوئی مقام پر اگر نظر ڈالے جب کافی دور چلے جائے تو یقیناً اندھیرے دکھائی دے گا. اتنے اندھیرے میں جب پورا عالم جو تاریکی میں دکھائی دے گا. تحقیق کی گئی کہ آخری روشنی کہاں ہے تو پتہ چلا کہ حرمین کی ہے، مکہ مکرمہ مدینہ. تو سارے دنیا کا قیام اسی مکے اور مدینہ سے آج موجود ہے دنیا ساری. اور یہ تو قرآن نے تو پہلے اشارہ کر دیا، لیکن آج سائنس بھی اس کو تسلیم کر رہی ہے. حقیقت پرست انسان یقیناً جو تعصب کی اینک دکھا کر دیکھے گا اس کو یقیناً مان لے گا ام القرا ہے. اب رہا امن حولہ جو اس کے اطراف ام القرا ان کو ڈرائے تو حول کے ایک معنی تو اطراف اکنا کی بستیاں ہیں. اب جبکہ اللہ کے نبی صرف عرب ہی کے لیے نبی نے بنا کر بھیجے نہیں گئے، یہ اس کے سب سے پہلے مخاطب وہ ہونے کی جو اس کو ذکر کیا گیا، اور اس وجہ سے بھی کہ سب سے پہلے انہوں نے انکار کیا تھا. تو یعنی گویا اللہ تعالیٰ کہ نبی ان کے ذریعے سے سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانا چاہتے تھے. تو چنانچہ اس لیے امن حولہ کہا گیا. لیکن اگر گرامر کی اعتبار سے دیکھیں گے حول معنی اراؤنڈ کی آپ تعین کیسے کریں گے؟ دلیل سے کریں گے نا. آپ اپنے گھر کا اراؤنڈ یہ بات ثابت کریں گے، لیکن ہر ایک گھر کا اراؤنڈ اتنا ہی ہوگا، 150 گز 40 10 گز. ہر ایک کا اراؤنڈ کتنا ہوگا؟ کسی کا اراؤنڈ تو یعنی مطلب میلوں کی دنیا پھیلا ہوگا. ایسا کوئی اگر کوئی بڑا یعنی مطلب ہے کہ حال بنا دے. اب یہ اراؤنڈ کیسے ثابت کرنے کے لیے پروف ہے کیا؟ یہ میرا گھر ہے، مثال یہ آپ کا گھر ہے اراؤنڈ، کیونکہ آپ دلیل ہے اراؤنڈ والی ہے، اتنا اراؤنڈ ہے آپ، اس کے علاوہ نہیں. اس اراؤنڈ کو ثابت کرنے کے لیے قرآن میں اراؤنڈ کتنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے ذات کہ یعنی تبارک الذی کہ جس نے قرآن کو نازل فرمایا تاکہ یہ تمام عالمین کے لیے نذیر بن جائے، ڈرانے والے. یہ قرآن بھی، یہ نبی بھی سارے عالم کے نذیر ہے. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک
इल्ला काफ़त लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, हमने नहीं भेजा आपको मगर सारी यानी इंसानियत के लिए बशीर बनाकर नज़ीर बनाकर, क्योंकि मकसूद इंसान है, वरना यानी आप इंसानों ही के रसूल नहीं, सारे कायनात के रसूल है, यानी मतलब जिन फरिश्ते सब के रसूल है, यहाँ तक हैवानात नबातात जमातात के। चुनाच अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस तरह मुफस्सिरीन किराम की जमात ने फरमाया कि अमन हौला के अंदर ये सारे आलम को शामिल है। अहले मक्का इसलिए तो मक्के को कहाँ बनाया, बीच में सेंटर में बनाया, कि ताकि अमन हौला समझ में आ जाए कि अराउंड जो जितने हैं सब के सब पूरी कायनात को डरा है। ये दूसरा माना है उसके। अब रहा ये कि जिस तरह भी बताया गया कि ये मरकजी हैसियत जैसे मक्के को हासिल अरबी ज़बान को भी है। अरबी ज़बान की जन्नत में भी क्या रहेगी, सारी ज़बानें ख़त्म हो जाएगी। कौन सी अहले जन्नत की ज़बान कौन सी होगी, अरबी। अगर किसी को अरबी नहीं भी आती है तो अल्लाह ताला खबर में भी कि मन रब्बुका का जवाब अरबी में ही अल्लाह ताला इंसान अहले ईमान की ज़बान से अरबी ही में अल्लाह ताला अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अरबी ज़बान आ जाएगी। अब जन्नत में तो यहाँ तो थोड़ा ही कलाम होगा, खबर में जन्नत में तो कलाम करेगा इंसान, तो वहाँ सबकी ज़बान क्या हो जाएगी, अहले जन्नत की अरबी हो जाएगी। अरबी यानी दुनिया की कदीम ज़बान है, ऐसी ज़बान के जिसको अल्लाह ताला दवाम अता फरमा दिया, क्योंकि अहले जन्नत का दवाम है, लिहाजा अरबी ज़बान को अल्लाह ने दवाम अता फरमाया। अब रहा ये कि अब आइए, ये तो जो दीन से मोहब्बत रखने वाले, दीन को चाहने वाले तो मानते चले जाएंगे दोनों ही एतबार से। हर चीज़ को हम किससे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, साइंस, ताकि मॉडर्न दुनिया भी समझ जाए अरबी ज़बान की अजमत को। तो अब जैसे कि आप अम्मुल खुरा की हैसियत को समझ चुके हैं, लेकिन क्योंकि अरबी ज़बान का हर एक आदमी से ताल्लुक़ नहीं होता है, इसलिए ये बात आमतौर पर आपके यानी मतलब है कि जो आजकल के नेट की दुनिया में आप लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, जहाँ अरब की दुनिया में सारी बातें होती हैं। लिहाजा क्या बोलते हैं, चंद बातें, ताकि अरबी से मोहब्बत क्या है, क्या कुरान से जब मोहब्बत है तो अरबी से मोहब्बत करना पड़ेगा, कुरान से जब मोहब्बत है तो अरबी से मोहब्बत करना पड़ेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरह खाने काबा सारे कायनात की असल है, अरबी ज़बान भी सारे ज़बानों की असल है। बेशुमार ज़बानें इससे निकली है, कई ज़बानें इससे निकली, आपको पता भी नहीं। मैं क्योंकि आज जो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ज़बान फैली हुई है, जिसको इंग्लिश कहते हैं, अंग्रेज़ी कहते हैं, अंग्रेज़ों ने क्या किया आपको पता भी नहीं चला। आपकी बहुत सी बातें कुरान हदीस से रिसर्च करके अपने तरफ पेश की, हमारा रिसर्च आपको पता ही नहीं चला कि यह किताब सुन्नत से उन्होंने लिया है, हमारी तहजीब को उन्होंने लिया है, हमारे कल्चर को उन्होंने लिया है, यानी हमारी तालीमात को लिया है, हम उससे गाफिल हैं। साइंस यानी बेशुमार यानी बुनियादी बातें किससे उन्होंने अख्ज़ की है, कुरान से अख्ज़ की। देख लिया कि कुरान में आ गया, तहक़ीक़ शुरू कर दी उन्होंने। उसे इससे पहले शऊर नहीं था कि इस बात की तहक़ीक़, कुरान कह रहा है तो उसकी हकीकत होगी। हकीकत होने के बाद एक चीज़ मुंतशिर हो गई तो उन्होंने वो बहुत कम नहीं ऐसे मगरिब यानी अहले मगरिब है जो कुरान को बेस बनाकर उन्होंने बयान किया, और ना अपने तरह बयान कर दिया कि हमारी तहक़ीक़ है। आपको पता ही नहीं कि तहक़ीक़ का असल का क्या है, किताब सुन्नत है। तो अब आइए मैं बताऊँ, अरबी ज़बान ही का मामला भी ऐसा ही है। अरबी ज़बान न सिर्फ उन्होंने अरबी नए के इस्लाम के चीज़ों को लिया, ज़बान को भी लिया। जब ज़बान बनाते वक्त जब जिस वक्त ज़बान वजूद में आएगी तो कई कलिमात को बनाना पड़ेगा, एक कलिमा आ गया, बनाना पड़ेगा, एक कलिमा आ गया। शुरू में तो ज़बान तो इब्तिदा में बहुत ही यानी एक महदूद यानी कलिमात से शुरू होती है, होते होते बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते आखिर में क्या होता है, जैसे जैसे कुछ चीज़ें वजूद में आती है तो उसके लिए नाम तजवीज़ करना पड़ता है। अब नहीं भाई 800 साल 1000 साल जब भी यानी ज़रूरत पड़ी होगी तो नाम तजवीज़ करना तो पड़ेगा ना। तो नाम तजवीज़ करने के लिए उन्होंने किसको बुनियाद बनाया, अरबी को बुनियाद बनाया। तो यूँ तो बहुत से यानी मतलब जानने वाले चंद कलिमा समझते हैं, चंद कलिमात ऐसे हैं जो यानी अंग्रेज़ी में अरबी से लिए गए हैं। आपको बताऊं कि एक मिस्र की बहुत बड़ी अदीबा है, ऐसे कई अदीबा है, उसमें से एक अदीबा है दुक्तोरा सुहैर अल-क़लमावी, मिस्र की अदीबा है, अरबी अदीबा है। उसने बहुत सी किताबें लिखी। तो 1973 में उसने कोलोराडो, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, कोलोराडो से उसने PhD की, वहाँ से भी की, मिस्र से भी की, वहाँ से भी एक PhD की। तो उसके मैंने तहक़ीक़ का मौजू क्या है, तहक़ीक़ का मौजू ये है कि अंग्रेज़ी ज़बान के वो कलिमात जिसकी असल अरबी है, अंग्रेज़ी ज़बान की वालिमा जिसकी ओरिजिन अरबी है, यानी वो अंग्रेज़ी कलिमात जो अरबी से लिए गए हैं, कितने हैं उसने जो तादाद बताई, मिसालें भी दी बहुत सी, कि 8000 कलिमात अंग्रेज़ी के अरबी से लिए गए, 8000।
800 भी होते तो बड़ी बात थी, 8000 कलिमात। अरे चंद मिसालें तो मालूम होना भाई, ठीक है आइए मिसाल, चंद मिसालें आप कैसे कैसे बनाते हैं। उसको बनाने का तरीका ये है कि उसको या तो क्योंकि इंग्लिश अरबी ज़बान में जो हरकत है जिसको वाविल कहते हैं आखिर में होते हैं, अभी अलिफ वाव यामी कहा जाता है हरूफ यानी मद्दा के तौर पर, तो इंग्लिश में तो अक्सर दरमियान में आते हैं, ए आई ओ जो भी है दरमियान में, उसको थोड़ी तब्दील कर देते हैं। उसका उसलूब स्टाइल ऐसा होता है कि पता भी नहीं चलता कि ये अरबी है, आप उसको उसलूब से पढ़ के देखेंगे हाँ अरबी है जब बोलिए आप। या तो यह करते हैं कि अरबी ज़बान की जो बुनियाद होती है 3 हरफी, 3 हरफी में एक हर्फ को क्या करते हैं यानी दूसरे से तब्दील कर देते हैं, 2 को बाकी रखते हैं। एक दूसरा तरीका यानी मतलब है कि किसी हर्फ को जो करीब करीब मिलता जुलता है उस करीब करीब कलीमे को क्या करते हैं, उस हर्फ को बदल देते हैं। अब यही नहीं क्या रहते अरबी रहती। बच्चे सुबह शाम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैट, इंग्लिश है कैट। अरे कोई इंग्लिश का इनकार करे तो गजब में आ जाएंगे, अरे इंग्लिश ये ना भाई कैट, अरबी लफ्ज, अरबी खिथुन, खाफ इक्वल टू के क्यों, खाफ कैसे लिखते, या तो कैसे लिखेंगे या तो खिथुन, कैट खिथुन, एक वाविल बढ़ा दी, खैट खिथ। अब पढ़ के देखिए तो पता चलेगा। तो लफ्ज कैट किससे बना है, खिथुन से बना है। अब क्या कैमिल ऊंट, इंग्लिश है नहीं अरबी है। कैमिल झैमल, सी को जिन से तब्दील कर दिया, ज्यादा चोरी कर मतलब खुली तौर भी मुनासिब नहीं है, थोड़ा सा बदल के कैमिल कैमिल झैमिल, झैमिल झैमिल बोलो ये मल है यहाँ, जैमिल कैमिल उसी पढ़ के देखिए आप, कैमिल जैमिल जमल, जमल को क्या कर दिया, कैमिल कर दिया। अब उसके बाद आइए अब केबुल, कितना केबुल आम हो गया, तो बोल सकता है अरबी है लफ्ज। असल हब्ल जो कहते हैं अरबी में रस्सी, इसी से की जो वायर होते हैं उसी के मशाबे होते हैं। इन्होंने क्या किया, हैबिल 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 हैबिल, क्योंकि इसका स्टाइल एलिमेंट नहीं समझ में आ रहा। अब क्या बोलते हैं, ये सोना कितने कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है। किसी से पूछो कैरेट क्या लफ्ज है, इंग्लिश का है, अरे अरबी है भाई, खीरा कैरेट, खाफ क्या है, तोय ता, इनके पास तोय तो नहीं है, इनके पास तोय तो ता नहीं है, किनके पास, अंग्रेजों के पास। तो ता को किससे लिखते हैं, टी से, कैरेट खैरात। अब क्या बोलते सफारी, अरे इंग्लिश है, सफारी अरबी हो सकता है, सफरी, सफर में पहनते थे, आखिर में फैशन के तौर पर पहनने लगे, क्योंकि मैला नहीं होता है, एक ही जैसा रहेगा। सफारी, सफरी, सफरियों सफारी, ऐसा 100 कलीमात, बल्कि उस अदीबा ने तो तनी बताया कि 8000 कलीमात, कि जिसकी असल क्या है अरबी ज़बान। ये अरबी ज़बान की अज़मत फजीलत है कि आज अरबी ज़बान उम्मुल अलसिना है। तो चुनाचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने आपकी तरफ कुरान अरबी को नाज़िल किया, ऐसा कलाम कि अरबी ज़बान में। कुरान के माने तो कई मरतबा बयान किए जा चुके कि पढ़ी जाने वाली किताब, दुनिया में आज तक कोई किताब ना इतनी पढ़ी गई, ना पढ़ी जा रही, ना पढ़ी जाएगी। ये तुमसे अम्मुल कुरान, तो इसका मकसद क्या है, डराना। और इंसान की आदत होती है कि बशारत से ज़्यादा, डराने से ज़्यादा नहीं मतलब तवज्जो होता है। बाद वक़्त नहीं, अगर किसी से कहा कि ये तुझे इनाम दिया जाए काम कर ले, तुझे इनाम दिया जाए काम कर ले, फिर भी कान नहीं धरता, भाई बहुत इनाम है हमारे पास। डरा दिया जाए कि तुझे पनिशमेंट दिया जाएगा, तू ये नहीं करेगा तो ऐसा क्या, जब समझ जाता है भाई पनिशमेंट की बात है। इंसान बशारत से ज़्यादा, बशारत भी ज़रूरी है, ईमान तो खौफ और रजा के दरमियान है, लेकिन ज़्यादा असर किससे होता है, डराने से। इसलिए डराने के लफ्ज़ को बहुत से मुकाम पर मतलब कि सिर्फ डराने का लफ्ज़ जिक्र किया गया। तो कुरान करीम इंसानी के मिजाज के एतबार से कुरान करीम ने कहा कि बाज़ लोग सिर्फ मतलब है कि उनको ना तो डराने की ज़रूरत है, ना लालूच की ज़रूरत है, ना बशारत की ज़रूरत है, वो सिर्फ अल्लाह ही की मोहब्बत में काम करते हैं। तो ईमान और इबादत के लिए यही काफ़ी था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे आलमीन का रब है। इतना ही काफ़ी था कि एक अल्लाह ताला के मतलब है कि मोहब्बत के लिए, अल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर, उसके अहकाम की बुनियाद पर, इबादत के लिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर अमल करने के लिए इंसान की आदत होती है कि कुछ ना कुछ मिले। भाई ये काम करूँगा क्या मिलेगा, अगर ज़बान से ना भी कहेंगे तो नीयत होंगी मुझे क्या मिलेगा। अर्रहमान रहीम, दुनिया में तो रहमान की तजल्लियात तो सब पर है, मानने वालों पर ना मानने वालों पर। क़यामत में तुम बहुत सरफराज किए जाओगे, यहाँ तो एक रहमत है, वहाँ 99 रहमत अल्लाह वहाँ उठा के रखी है सब में से। रहीम, अब बनी उम्मीद पैदा हो गई कि यार मतलब है कि जन्नत मिलेगी, जन्नत की नेमतें हैं जिसका तसव्वुर नहीं होगा। लेकिन बाज़ लोग कितनी भी इनाम दिए तो नहीं मानते, फिर भी ये देंगे कर नहीं, तुम्हें जूते मारे जाएंगे, तुम्हें ऐसा किया जाएगा, तुम अरेस्ट कर दिया जाएगा, तुम्हें नहीं करेंगे तो सज़ा होगी, जब सबल जाते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
اہل محبت کے لیے. مزید یہ کہ جو کسی چیز کی یعنی مطلب خواہش رکھتے ہیں الرحمن الرحیم. مزید یہ کہ جو نام سے بھی نہیں ڈرتے. اب اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین، جو کچھ تم برا کرو گے تمہارا یقینا تمہارا حساب لیا جائے گا. حساب لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ یہ آیت میں فرما رہا ہے فریقن فی الجنت فریقن فی السعیر. ایک کے بارے میں جنت کا یعنی فیصلہ ہوگا، ایک کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. اب اللہ تعالیٰ کی اب تو بھی سن، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اعتراف کر، عبادت کر کہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. اس لیے لتنذر انذار کا لفظ فرمایا گیا. لتنذر یعنی یوم لتنذر ام القرى من حولها. اور دوسرا یہ کہ یعنی ڈرانا، یعنی ڈرانے کا مقصد کیا ہے؟ حشر سے ڈرانا ہے، حساب و کتاب سے ڈرانا ہے. اس لیے اس کے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ام القرى اور انہوں کو ڈرائے. یہاں نفوس کا ذکر ہے، یہاں کس چیز سے ڈرائے اس کا ذکر ہے. تو لوگوں کے کس چیز سے ڈرائے کہ یوم محشر سے ڈرائے. محشر کا مطلب کیا ہے؟ جمع ہو جانا. یہاں لفظ یعنی محشر کا لفظ ذکر نہیں کیا گیا، دوسرے مقام پر حشر کا لفظ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ کیا اسی حشر کا، تاکہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے. حشر کیا ہے؟ تمام کائنات کے جمع ہونے کی جگہ. وتنذر یوم الجمع، یوم الجمع سے ڈرا ہے. جمع مطلب ہے کہ ڈے آف گیدرنگ ڈے. ایسا کوئی گیدرنگ ڈے ہو سکتا ہے؟ حشر سے بڑھ کر حقیقی حشر تو جب ہے. حقیقی حشر تو وہ ہے کہ ساری دنیا کی گیدرنگ ایک وقت تو کبھی نہیں ہو سکتی. آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جمع کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک دن ہوگا کہ سب کو سب جمع کیے جائے. اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ یوم الجمع. جمع مانے جمع کرنے کا دن، جس میں کوئی شک نہیں. ایک یقیناً مسلمان کو شک یعنی کسی صورت میں یعنی مسلمان شک ہی نہیں کر سکتا. شک کرے گا تو ایمان چلا جائے گا. یہاں پر کیونکہ کافروں سے کو ڈرائے کہ اس میں کوئی شک نہیں، کسی صورت میں آنے والا ہے کہ تم اس سے بچ نہیں سکتے. اس دنیا میں بچ جائے تم اپنی سزا سے، تو آخرت میں نہیں بچ سکتے. یوم الجمع کا مطلب ایک معنی تو سارے لوگوں کو جمع کرنے کا ہے. دوسرا معنی ہے کہ سارے اہل سماوات و ارض جمع کیے جائیں گے، کہ ظالم و مظلوم کو جمع کیا جائے گا. آج یعنی مطلب ہے کہ آج مظلوم کو امید دلائی جا رہی ہے، ظالم کو ڈرایا جا رہا ہے کہ مظلوم کیا نہیں مطلب ہے کہ اگر تجھے انصاف نہ ملا ڈر مت، تو تجھے ظالم سے کل قیامت کے دن وہ جس دن کی جمع کیا جائے گا فیصلہ دلایا جائے گا. اس طرح اور جمع کرنے کا دن روحوں اور جسموں کو جمع کر دیا جائے گا. کیونکہ ایک زمانے تک روح و جسم تو رہیں گے، لیکن ایک تعلق رہتا ہے. لیکن دنیا کی طرح تھوڑا سا تعلق یعنی مطلب ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. جو اللہ والوں کا تو تعلق تو یقیناً قوی ہوتا ہے، تو جیسے قبر میں. لیکن اس کے بعد اٹھائے جائیں گے تو ویسے ہی تعلق ہو جائے گا جسم، وہی جیسے ہی جسم روح کا تعلق ہو جائے گا جب اٹھایا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ جسم کو اٹھایا جائے، ایسا نہیں ہوگا. روح مال جسم جب دوسری روح پھونکی جائیں گی تو سارے کے سارے کو جمع کیا جائے گا. تو اس طرح روح اور اجساد کا بھی تعلق ہو جائے گا. اس لیے کئی یعنی معنی کی طرف اس کا اشارہ ملتا ہے کہ جمع ہونے کا دن لا ریب فیہ. اب اس کا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کہ ایک فریق جنت میں اور ایک فریق دوزخ میں. فیصلہ تو اللہ پہلے ہی کر چکا، مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے کر چکا. لیکن عملی طور پر یعنی لوگ مشاہدہ جب کریں گے کون جنتی ہے کون دوزخی ہے. اب آئیے ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کروں. یعنی بعض مفسرین نے یہاں روایت کو بیان کیا کہ ترمذی میں روایت آئی ہے جس کو امام ترمذی نے صحیح قرار دیا. کوئی ضعف نہیں ہے اس کے اندر، کسی قسم کا ضعف نہیں، ضعیف قرار نہیں دے سکتے. نسائی نے بیان کیا، مسند امام احمد بن حنبل نے بیان کیا. یہاں تک کہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم، بہت بڑی ان کی مشہور تفسیر ہے، فتح القدیر نام ہے شوکانی، کہ آج دنیا کے 3 علماء ہیں، ان میں سے تیسرا مقام ان کا ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی کسی کو وہ عالم نہیں سمجھتے. وہ اپنی تفسیر میں انہی آیات کے تحت اس روایت کو بیان کیا جو روایت میں بیان کرنے جا رہا ہوں. اس روایت کون سی روایت کو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان تشریف لے آئے. آپ کے دست مبارک میں دہنے ہاتھ میں ایک کتاب رجسٹر، بائیں ہاتھ میں ایک کتاب کا رجسٹر تھا. دونوں کتابیں دونوں ہاتھوں، اور اپنے دہنے ہاتھ کی طرف رجسٹر کی طرف اشارہ کیا. تم جانتے ہو کیا ہے؟ میں کہ اللہ ہی کے رسول بہتر جانتے ہیں. اور میں اس کتاب میں جتنے جنتی ہیں ان سب کا نام لکھ دیا گیا. حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک جتنے جنتی ہیں، اور نام ہی نہیں، نام ان کے آبا و اجداد کے نام، ان کے قبیلے کے نام. کیونکہ آپ تو ایک نام رکھتے ہی اب خاندان 20 آدمی نہیں تک، یعنی مطلب 20 اگر خاندان کے اگر وہ اجزاء ہوں گے، فلاں کا نام ہے، فلاں کا نام ہے، فلاں کا نام ہے، اب یعنی مطلب تنگ ہو جانا نام رکھنے والا تنگ ہو جانا. اہل عرب ایک ہی گھر میں 2 محمد ہوں گے، 2 علی ہوں گے، ایک ہی گھر میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. اور حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اپنے والد سے. تو ہر مومن کو, کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضرت علی سے محبت نہ کرے, صحابہ سے محبت نہ کرے, اہل بیت. حضرت علی رضی اللہ عنہ, علی ہر مومن کے ولی, حدیث شریف ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف والد ہونے کے ناطے نہیں, والد ہونے کے ناطے نہیں ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. اس بنیاد پر ہر مومن کو محبت ہونی چاہیے. اپنے والد ماجد کی محبت میں اپنے سارے بیٹوں کا نام علی رکھ دیا, اپنے سارے بیٹوں کا نام علی رکھ دیا. علی اب کیسے پہچاننے کے لیے آپ لگا رہے علی اکبر جو بڑے تھے, جو میدان کربلا میں شہید ہو گئے. اور ان ظالموں نے, ان یزیدیوں نے بچے کو بھی نہیں چھوڑا, ان کے حلقوں پر تیر چلائے. ان کا نام علی اصغر, کیونکہ چھوٹے تھے. اب کیونکہ اکبر و اصغر بول دیا جائے, اوسط بولنے کی ضرورت نہیں, علی اوسط سے زین العابدین ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ سیدوں کی نسل کو جاری رکھے. سخت بخار کے عالم میں تھے, پھر بھی آپ اجازت طلب کر رہے تھے. آپ کے گھرانے نے اجازت نہیں دی, امام حسین نے اجازت نہیں دی. سخت بخار کا عالم تھا, کیونکہ تاکہ حسینی نسل باقی رہے دنیا میں, حسینی نقل باقی رہے, اللہ کی مشیت تھی. تو چنانچہ ایک علی اوسط ہے, لیکن علی اوسط کے نام سے نہیں جانتے, بلکہ انہوں اپنے لقب سے جانے جاتے ہیں, زین العابدین, کثرت عبادت کی وجہ سے, عابدین کی زینت, عابدین کی زینت. تو چنانچہ اس طرح کیا بولتے ہیں اپنے, اب حدیث شریف کی ہی تشریح کی طرف میں عرض کر رہا تھا. اہل جنت کے نام, اہل جنت کے باپ کا نام, کیونکہ ایک آپ رجال الحدیث, حدیث کے جراویوں کی ایک امر میں ایک جلد ہو جائیں گے. امر عبد الرحمن ایک جلد, اتنے نام کے عرب میں اتنے نام کے مشہور جو نام ہے, عبد الرحمن, امر, عبداللہ. اب چلے کئی عبداللہ, کئی امر. تو اس طرح اب کون سا عبداللہ ہے؟ اس لیے اس رجسٹر کے اندر ان کے نام, ان کے باپ کے نام, باپ بھی بعض وقت مل جاتے ہیں, ان کے قبیلے کا نام, کس قبیلے کے, پھر آخر میں ٹوٹل بھی کر دیا گیا. حدیث شریف کے الفاظ اجمیلا, اجمال مانے جو بھی عرب گئے ہیں جانتے, اجمال میں ٹوٹل, اجمالی العدد. تو ٹوٹل بھی کر دیا گیا کہ کتنے جنت. اب اپنے بائیں ہاتھ کی طرف کی اشارہ کیا, فرمایا کہ اس میں جتنے دوزخی سب کے نام لکھ دیے گئے, ان کے نام, ان کے باپوں کے نام, ان کے اجداد کے نام, آخر میں ٹوٹل کر دیا گیا. اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو مرتبہ فرمایا اس میں نہ کوئی کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی. صاحب نے فرمایا ففیم العمل یا رسول اللہ, پھر عمل کس لیے کرے, کیوں, فیصلہ ہو چکا ہے, فیصلہ ہمیں دیا گیا, وہ تو اللہ کے نبی جانتے ہیں فیصلہ, ہمیں تو نہیں دیا گیا نا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سدیدو و قاربو, تم نیک راہ کو اختیار کرو, اللہ کے قرب کے قریب ہونے کی کوشش کرو. تو اب فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا خاتمہ اس پر ہوگا جو جنت کے لیے پیدا کیا گیا, اہل جنت کے کاموں پر اس کا خاتمہ ہوگا. جو دوزخ کے لیے پیدا کیا گیا اس کا خاتمہ دوزخی کے کاموں پر ہوگا. خواہ دنیا میں زندگی پر کوئی عمل کرتا رہا, کیوں, زندگی پر کافر رہا, آخری میں مومن ہو گیا اور جنتی ہو گیا. زندگی پر مومن رہا اور کوئی غلط قسم کے سائڈوں کو دیکھ کر قادیانی بن گیا, یہ تو کافر تو بن جانا تو بہت خطرناک ہے. بلکہ مومن رہ کلمہ کا اقرار کر کے بھی ایسی جماعت کو اختیار کر لیا جس کو سارے عالم نے کفر کا فتویٰ دیا کہ اگر ایک سائڈ کو پسند آ کر وہ دیوانہ ہو کر خواجہ بنی بھی بن سکتا ہے تو کافر ہو گیا. زندگی پر بڑا تنیم نمازی رہا, روزے دار رہا, سب کر کچھ رہا, لیکن ایک اس رجسٹر میں اگر جہنمی لکھ دیا گیا تو اس کا ایسے عمل کو اختیار کرتا ہے, ایسے عقیدے کو اختیار کرتا ہے کہ جہنمی ہو کر مرتا ہے. اس لیے ہمیشہ کیا دعا کرنا چاہیے, خاتمہ بالخیر. دنیا کی دعائیں کرو یا مت کرو, ہماری خالی ایک عادت کے طور پر نہیں, پورے جذبات کے ساتھ اے اللہ ہمارا خاتمہ کس پر, ایمان پر, یہ اپنی زندگی اپنی دعاؤں کا جز بنا لیں. کیوں, ابھی بتایا گیا کہ انسان اسی پر ختم ہوتا ہے حدیث شریف میں. اس کے بعد اللہ کے نبی, حدیث شریف کے آخری الفاظ ہیں, جو دو رجسٹر تھے جو جنتی, تو نفذا, فضاؤں میں اپنے ہاتھ کو جھٹک دیا, فصیح اردو میں جھاڑ دیا, غائب ہو گئے, عالم غیب سے آئے تھے, عالم غیب میں چلے گئے وہ دونوں رجسٹر. تو اللہ کے حبیب کو نعوذ باللہ جو کہتے ہیں پیٹ پیچھے خبر نہیں, ارے جنتیوں کی فہرست دی گئی, دوزخیوں کو ساری فہرست دی گئی, ساری امت کو جانتے ہیں کہ ماننے والوں کو بھی جانتے ہیں, نہ ماننے والوں کو بھی جانتے ہیں. تو فریق فی الجنتی, ایک فریق جنت میں, فریق فی السعیر, دوسرا فریق دوزخ میں. آخر یہ سب مسلمان ہو گئے تو کتنا اچھا رہتا. اللہ کے حبیب رحمۃ اللہ علیہ وسلم تکلیف ہوا کرتی تھی کہ قرآن کا انکار کیا جاتا, اللہ کا انکار کیا جاتا, تو اللہ تعالیٰ تسلی کے لیے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنایا تھا, سب کو فرشتوں کی طرح. فرشتوں کو آزمائش کے لیے پیدا نہیں کیا گیا, انسان کے کام کے لیے پیدا کیا گیا. فرشتوں کو آزمائش کے لیے پیدا نہیں, نہ حیوانات کو آزمائش کے لیے پیدا کیا. آزمائش کے لیے اگر پیدا کیا گیا تو انسانی کو پیدا کیا گیا.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے تم سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے، اس لیے پیدا کیا گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرشتوں جیسی صفات بھی رکھی اور اس کے اندر حیوانات کی بھی صفات رکھی، تو اب نفس دیا، تو اب یہ نفس کی اگر جس نے تہذیب کر لیا تو یقیناً فرشتہ صفت بن جاتا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو چنانچہ اب انسان کو آخر یہ جنت کیوں، دوزخ کیوں؟ جو اختیار دینے کی وجہ سے، اختیار کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر فرشتوں میں نفس نہیں رکھا تو اس لیے خیر ہی خیر ہے، وہاں پر نافرمانی کا تصور نہیں ہے۔ انسان کے اندر دو چیزیں بھی رکھی کہ بڑھ گیا تو فرشتوں کے برابر عام فرشتے، جیسے عام مومنین، عام صالح مومنین، عام فرشتے، خاص یعنی اولیاء اللہ خاص فرشتوں سے افضل، اس طرح میں عقیدے کی کتابوں میں بیان کیا گیا۔ تو چنانچہ اب رہا یہ کہ یہ جو انسان مجبور بھی نہیں بنایا گیا، بالکل مجبور بھی نہیں بنایا گیا، نہ انسان پورا مختاری بنانا نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کو اختیار دیا گیا، بتا دیا گیا کہ یہ اچھا ہے برا ہے، چاہے وہ اچھائی کو اختیار کرے چاہے وہ برائی کو اختیار کرے، اسی اختیار کی وجہ سے اسے یعنی مطلب ہے کہ جزا اور سزا اسی اختیار کی بنیاد پر جزا اور سزا ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو کیا فرشتوں کی طرح سب اہل ایمان بنا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو ولو شاء اللہ لجعلہ امۃ واحدہ، سب کو ایک ہی امت بنا، ایک ہی امت یعنی کافر مومن وغیرہ گمراہ یہ کوئی یعنی فرق نہیں رہے گا، سب کے سب یعنی ہدایت والے ہو جاتے۔ ولکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ ایمان نصیب فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جنت میں داخل فرماتا ہے، کیونکہ آگے جہنم کا ذکر ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، تو ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے؟ جنت میں اپنی رحمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انہیں داخل فرماتا ہے۔ تو یہاں یعنی یہ بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت عامہ ہے، رحمت خاصہ ہے، جس میں رحمت خاصہ ہو جاتی ہے یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا سزاوار ہو جاتا ہے، اور اہل جنت میں اس کا شمار ہو جاتا ہے کہ وہ تو پتہ چلا کہ سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ کھانا پینا یہ سب رحمت ہے، یہ معاش وغیرہ سب رحمت ہے۔ سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق، یہ سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی رحمت ہے کہ ہمیں مسلمان بنائے۔ سب سے بڑی رحمت ہے مسلمان کسی بھی امت کے ہو سکتے، کسی بھی نبی کی امت کے ہو سکتے تھے، ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمائے، سب سے بڑی رحمت ہے۔ امت محمدیہ میں بھی یعنی مطلب مومن ایمان کا دعویٰ کر کے بھی بعض گمراہ فرقے بھی، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ امت 73 میں ہو جائے گی 72 کلہم فی النار الا ملت واحدہ، اللہ نے اہل سنت الجماعت پیدا فرمایا، سب سے بڑی۔ یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ کی بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی عظیم یعنی جب نعمت عطا فرمائی، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے احکام کی اطاعت کریں، گناہوں سے بچے۔ اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں، کسی بھی جماعت کو پیدا کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ، تو اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ ایمان کی کتنا شکر ادا کیا جائے۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی آپ کو موت کے منہ سے بچا لے تو آپ کتنے شکر گزار ہو جاتے ہیں۔ بالکل ماننا قطعی تھا کہ ایک سیکنڈ کے لیے اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی، وہ ہیلپ نہیں آتی، مدد نہیں آتی وہ آدمی کی، تو آپ چلے جاتے تھے۔ زندگی میں کتنے شکر گزار ہوتے ہیں۔ ارے جو دنیا ختم ہونے والی ہے کتنے شکر گزار ہو رہے ہیں۔ ارے اللہ سارے کائنات کا خالق مالک کتنا شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیں مومن بنایا، ہمیں اسلام دیا۔ اس لیے تو اسی احسان کے جتلانے کے لیے کہا گیا کہ تمہارا کام یہ کھانا پینا مقصد نہیں ہے، یہ مقصد پر مدد کے لیے، اس لیے جب بھی کھاؤ تو کھانے میں مشغول مت ہو جاؤ، کھاؤ لیکن یہ کہ اللہ کو یاد کرو۔ اس لیے دعا کیا پڑھو؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اطعمنا ہمیں کھلایا، وسقانا ہمیں پلایا، لیکن سب سے بڑھ کر کھانے پینے کی نعمت سے بڑھ کر ہمیں مسلمان بنایا۔ وجعلنا من المسلمین، تو اس کو مت بھولو، تمہاری زندگی کا مقصد، کیونکہ عام طور انسان کھانے پینے کی مشغولیت کی وجہ سے دین کو بھول جاتا ہے، نماز کو بھول جاتا ہے، چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے بار بار یاد دلایا جا رہا ہے، سو رہے تو یاد دلایا جا رہا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے اٹھے تو یاد دلایا جا رہا ہے، کھانا کھانے تو یاد دیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ خدا حاجت کے خلیل یاد دیا جا رہا ہے جانے سے پہلے، یعنی آنے کے بعد بھی اللہ شکر ادا کرو کہ ایک یعنی تکلیف ختم ہوگی۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھ سے تکلیف دور کر دی، اگر پیٹ ہی میں رہ جاتی موت کا بھی سبب ہو جاتا، کئی علاجوں کے بعد بھی کوئی علاج نہیں ہوتا تو یعنی انسان کی تباہی کا سبب ہو جاتا۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اور مجھے عافیت عطا فرمائی، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ یعنی جو جتنا اللہ کی ان رحمتوں کی کا شکر ادا کرتا ہے اتنا ہی اللہ کا مقرب بنتا چلا جاتا ہے۔ اس کے ارشاد ہوتا ہے والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر۔ اب رہا یہ کہ جو اللہ کی رحمت میں داخل نہیں ہوا تو کون ہے؟ وہ کافر ہے، وہ بدکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظالم، ان کے لیے کوئی ولی نہیں ہے، مددگار نہیں ہے۔ ظالموں کے لیے یا ظالم سے مراد کافر ہے، کیونکہ اہل ایمان کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے۔ جب کیونکہ ظلم کا اطلاق تو اہل ایمان پر بھی ہو سکتا ہے،
کیونکہ ظالم کیونکہ بعض سخت جب بدکار بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ یہ عقیدے سے بات ثابت ہے. آخرکار ایمان کی وجہ سے انہیں جہنم سے جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن ظلم ہی کی بنیاد پر جہنم میں جائے گا. بغیر ظلم کے کوئی جہنم میں جا نہیں سکتا. جہنم میں جانے والا ظالم ہی ہوگا. لیکن سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ ہے کفر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم. تو ظالم کامل کون ہے؟ وہ کافر ہے. ظلم کا اطلاق ہر ایک پر ہو سکتا ہے، اہل ایمان پر بھی ہو سکتا ہے، اہل کفر پر ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اب رہا ہے کہ اب کئی مرتبہ بات بتائی جا چکی کہ یعنی تشریح کی جا چکی، قرآن میں بار بار آ رہا ہے کہ کافروں کے لیے کسی قسم کی ولی و نصیر نہیں. لیکن لفظ کافر نہیں آیا نا یہاں پر. لہٰذا کیا کرتے ہیں کہ جو ایک قسم کا ذہن، خاص قسم کا ذہن رکھنے والے، جو بار بار موقع تلاش کرتے ہیں کب اولیاء پہ اٹیک کریں، کب اولیاء کی محبت کو خالی کرتے. دیکھو یعنی آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَاللَّهُ اللَّهُ وَلِيُّ. حقیقت میں ولی بنانے کے لائق کون ہے؟ حقیقت میں ولی کو اللہ ہے. کسی کو ولی مت بناؤ، اس کو تفسیر جاہلانہ کہتے ہیں. اب آنے کے بعد آنے والی آیت میں ہے اللہ ہی ولی ہے. اللہ صاف فرما دے رہا ہے اللہ ہی ولی ہے اور وہی مددگار ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. تو اب سن لیجیے اچھی طرح کہ یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. آیت کرسی سے پڑھ لیجیے، اس سے پہلے کی آیت پڑھ لیجیے. کافر ہی حقیقت میں ظالم ہے، اور ظالم ہم کافر کہتے ہو تو بہت بڑا مسئلہ مشکل ہو جاتا. کون سا مسلمان نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ چند کے جو ظلم نہیں کرتا؟ کم از کم کسی پہ ظلم نہ کرے، اپنے ذات پہ ظلم کر رہا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ حقیقت میں ظالم کون ہے؟ کافر ہے. کافر ہی ظالم ہے، ایسا نہیں فرمایا الظالمون هم الکافرون، ظالم ہی کافر ہے نہیں فرمایا. یہ نزاکت ہے قرآن کریم، نزاکت ہے. یہاں پر ظالم سے کون مراد ہے؟ کافر مراد ہے. کافروں کے لیے ولی و نصیر، لیکن اہل ایمان کے لیے ولی نصیر ہے. اور حقیقی ولی کون ہے؟ آگے کی آیت میں ہے اللہ الولی. اللہ ہی حقیقت میں ولی ہے. سب چیزیں سب نے مطلب ہے کہ اصل حقیقت میں قرب کس کا؟ اللہ ہی کا حاصل کرنا ہے. لیکن اللہ نے اسباب بنائے، ذرائع بنائے. نبی کے بغیر کوئی قرب حاصل کر سکتا؟ کتاب اللہ کے بغیر قرب حاصل کر سکتا؟ یہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. کوئی فرقہ انکار نہیں کر سکتا. کتاب و سنت کے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا. ان کی مدد کے بغیر کوئی اللہ کی مدد حاصل نہیں کر سکتا. اسی کو آپ بڑھا دو تو اولیاء، نہیں ہم یہاں تک مان لیتے، آگے نہیں مانتے. کتاب اللہ بہت ہو گیا، رسول اللہ بہت ہو گیا، اولیاء کو آپ ولی مت مانو. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کس نے بنایا ولی؟ جس کو تم نے حقیقی ولی بنایا اسی نے ان کو ولی بنایا. حقیقی ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. سارے اہل ایمان کے حقیقی ولی کون؟ حقیقی جس کو چاہا جائے حقیقت میں مددگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اسی نے ولی بنایا. کہاں بنایا؟ سنیے اللہ تعالیٰ فرماتا انما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چھٹے پارے کی آیت. انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے. تمہارا ولی اللہ ہے. ورسولہ، اس کے رسول ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہی نہیں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں وہ ولی ہے. اور ایمان والا حقیقی مت میں کون ہے؟ الذین یقیمون. ایمان کہہ کر یہ نہیں کہا جاتا نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، یہ ولی نہیں بنتا، یہ تمہارے کام نہیں آ سکتا. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، ہم راکعون، اللہ کے بارگاہ میں جھکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، یہی ولی. یہ بھی ولایت عامہ ہے کیونکہ ہر مومن نماز روزہ زکات کرتے ہیں. اور مزید یعنی اس کے اندر تقوی کیفیت کی جب بڑھ جاتی ہے، ولایت خاصہ ہے جس کا ذکر یہاں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم. ولایت عامہ میں تمام مومنین داخل ہے. آخرکار اللہ تعالی مددگار ہو جائے گا. یعنی ورنہ اس کے گناہ تو ایسے تھے کہ جہنم سے نکلے ہی نہیں، جہنم سے نکلے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا مددگار بنے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، اس کے نصیر بن جائیں گے. اولیاء شفاعت فرمائیں گے. یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، مشکات کی روایت ہے کل قیامت کے دن کہ سب سے یشفع یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے کون شفاعت کرے؟ الانبیاء ثم العلماء، پھر علماء ثم الشہداء. شہداء یعنی شفاعت کریں. یہ بھی شفاعت کیا ہے؟ عامہ ہے. شفاعت خاصہ کیا ہے؟ جیسے حافظ ہے، سو پورے کے پورے قبیلوں کی نہیں کرے گا، اپنے قبیلے کے مخصوص، بشرطے کہ وہ قرآن کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارا تو اس کو اجازت دی جائے گی. کیا اجازت دی جائے گی؟ اپنے خاندان کے، اپنے ماں باپ وغیرہ کی سفارش کرے. جیسے مثال کے طور پر بچہ مر جائے، کس کی سفارش کرے؟ ماں باپ. نماز جنازہ پڑھنے والے کی سفارش کرے گا. وجہ شافی و مشفع. حاجی ہے، سب کی شفاعت نہیں کرے گا، بڑی تعداد میں، حج سے بھی بڑی تعداد، حج جس کا قبول ہو گیا تو اپنے خاندان کے یعنی ایک بڑی تعداد کو شفاعت. ایک شفاعت خاصہ ہے، احادیث بھلے پڑھے ہیں جیسی شفاعت. یہی نہیں، اب بولیں گے کہ عام مومن بھی ولی بن جاتے ہیں.
کل قیامت کے دن. اس لیے ہمیشہ ہر خیر کرتے رہو. نہیں معلوم کون سا خیر کل قیامت میں کام آئے. ہر شر سے بچتے رہو. نہ معلوم ہے کون سا شر ہمارے لیے اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے. کل قیامت کے دن بعض لوگوں کو جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو جب وہ گزریں گے چند لوگوں میں دیکھیں گے جماعت کو جاہل جنت کہ وہ کہیں گے کہ وہ جہنمی کہیں گے کہ اے اللہ جس کو تو نے جنتی قرار دیا میں نے پینے کا پانی دیا تھا. اللہ میں نے اس کی مدد کی تھی تو اللہ تعالیٰ کو اجازت دے گا کہ ان کو جنت میں لے کے چلے جاؤ. جنت میں لے کر چلے جاؤ تو پتہ چلا کہ اللہ والوں سے جب محبت رکھیں گے تو یقیناً ان کی خدمت کی وجہ سے وہ کیا بن جائیں گے, جنت میں جانے کے سبب بن جائیں گے. اب عام مسلمان کی آپ جو مدد کریں گے وہ جن کو جنتی کے بارے میں فیصلہ, یہ بخاری کی روایت ہے کہ چنانچہ وہ بتایا وہ کہیں گے کہ فلاں فلاں یہ کیا کرتا تھا, فلاں فلاں میں نے اس کی مدد کیا, میں فلاں کیا. تو آخر میں یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے پہلے ہی فیصلہ کر دے سکتا تھا. اللہ جانتا ہے نا میں کہ اس نے یعنی اہل ایمان کی مدد کی تھی. کیوں کہ اہل ایمان جو دوسروں کی مطلب عظمت کو بتانے کے لیے جو صالحین کی جو مدد کرتے ہیں, اہل ایمان کی وہ مدد کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس فیصلہ فرمائے گا, پھر اس کے بعد ان کی اہمیت کو بتائے گا. تو آخر میں وہی فیصلہ ہوگا جو اللہ کے پاس مقرر ہے. تو اب ارشاد ہوتا ہے کہ الظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر ام اتخذوا من دونه ام یہ عربی زبان یہاں سے رکو شروع ہو رہا ہے سورۃ الشورى ام اتخذوا من دونه اولیاء, بلکہ ان لوگوں نے ذکر کس کا چل رہا ہے, اس لیے سیاق و سباق بہت اہم ہے. سیاق و سباق سے ہٹ کر بعض لوگ یعنی مطلب ہے کہ اہل ایمان کے کو ذہن کو مختلف جگہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ام اتخذوا من دونه اولیاء, بلکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنایا. اب بہت موقع مل جاتا ہے بعض لوگوں کو لکھنے کا, یہ ولی ہے, ارے اللہ ہی ولی ہے, کوئی ولی نہیں ہے, نعوذ باللہ. یہ جاہلانہ ترجمہ تفسیر ہے. ام اتخذوا من دونه اولیاء, کون؟ کافر. اللہ کے مقابلے میں ہم اولیاء کو اللہ کے مقابلے میں نہیں بناتے, اللہ کے مقابلے میں من دونہا وداؤٹ اللہ. ام اتخذوا من اولیاء, ولی بنایا. فاللہ الولی, اللہ حقیقت میں ولی ہے. ولی میں نے کارساز, کام بنانے والا, مددگار, سب معنی اس کے. اور یحیی الموتیٰ, اور اللہ ہی کیوں یعنی حقیقت میں ولی ہے, اس لیے کہ وہی یعنی مردوں کو زندہ کرتا ہے. کہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت نہیں ہے, وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. وہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, سارے کائنات کو بنائے, اسی کی بات کی جائے, اسی کو ولی بنایا جائے. تفسیر ابھی انشاءاللہ بیان کی جائے گی. ارشاد ہوتا ہے فاطر السماوات والارض, اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے کچھ یعنی مطلب نمونے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا. جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہارے نفسوں سے تمہارے جوڑے بنائے. ومن الانعام ازواجا, اور چوپائے کے بھی جوڑے بنائے, انسان ہی نہیں چوپائے کے بھی جوڑے بنائے. یذرؤکم فیہ, اللہ تعالیٰ تم کو, لیکن مقصود تم ہے اس لیے پھر تم کو ذکر فرما رہا ہے. مقصود چوپائے نہیں, چوپائے تو تمہاری خدمت کے لیے. یذرؤکم فیہ, اور تمہیں فیہ کا فی بمانے بیوی کہا گیا. اسی جو اللہ نے ازدواج کا سلسلہ قائم کیا, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم کو یعنی تمہاری نسل کو بڑھاتا ہے. زمین میں پھیلاتا, کتنا پھیلا دیا. ایک حضرت آدم حوا ہی تھے نا. یذرؤکم فیہ لیس کمثلہ شیء, اس کے جیسا کوئی نہیں, نہ اس کی ذات میں کوئی شریک, نہ اس کی صفات میں, نہ اس کے افعال میں. لیس کمثلہ شیء, اس کے مثل کوئی شے نہیں, اس کے جیسا کوئی نہیں. وہ سمیع البصیر, وہی سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض, آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے دست قدرت میں ہے. لہو یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتا ہے. انہ بکل شیء علیم, بے شک وہی ہر چیز کو جانتا ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ تشریح کافی کی گئی. اختلفتم فیہ من شیء, اختلف فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ. ایک آیت کا ترجمہ اس کو چھوڑ گیا, یعنی وہ یہ کہ جو کچھ اختلاف کرو گے, یہ جو دوسرے رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے, پہلی آیت کا ترجمہ چھوڑ گیا. جس چیز میں بھی تم اختلاف کرو گے اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ, تو اس کا حکم کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے. اس یعنی اختلاف کو دور کرنے کے لیے اپنے ذہنوں سے رجوع مت کرو, اپنی عقل سے رجوع مت کرو. کس سے رجوع کرو؟ اللہ سے رجوع کرو. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فحکم الی اللہ, اس کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما اختلفتم فیہ من شیء فحکم الی اللہ ذلکم اللہ ربی, یہی اللہ میرا رب ہے. علیہ توکلت, اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وإلیہ انیب, اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں, یعنی اسی کے احکام کی اطاعت کی طرف یعنی پھرتا ہوں, یعنی مطلب مائل ہوتا ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرتا ہوں. انیب, یہ سب انیب کے معنی ہے. اب
جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ انہوں نے جو اللہ کے دشمن ہیں اس کو دوست بنایا، تو یہ سزا کیا ملی؟ سزا یہ ملی کہ وہ مطلب وہاں کل قیامت کے دن وہ بے بس ہو جائیں گے، تو ان کی شفاعت نہیں کرے گا۔ جہاں جہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع، جس میں کوئی بیع و شرا نہیں ہوگی، ولا قلۃ کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعہ کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ اب یہ لے کر کوئی نعوذ باللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی شفاعت کا انکار کر سکتا ہے؟ اتنے احادیث کا ایک حدیث نہیں تھوڑی ذخیرہ ہے، تو پتہ چلا کہ کس کی شفاعت نہیں ہوئی؟ کافروں کی۔ یہ بے بسی، یہ بے کسی کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ان کا نہیں مطلب ہے کہ اب یقیناً کس کو دوست بنانا چاہیے تھا؟ اللہ کو دوست بنانے کے مطلب ابھی بتایا گیا کہ اللہ کی دوستی، اللہ کی محبت میں جو معاون بن سکتے ہیں ان سب کی دوستی اللہ کی دوستی، انبیاء کی دوستی اللہ کی دوستی، اولیاء کی دوستی اللہ کی دوستی، اہل ایمان کی ایمان کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر جو دوستی اللہ کی دوستی۔ اس سے پہلے بتایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنے دوست ہیں سب دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کی۔ تقوی کی بنیاد پر جو دوستی ہوگی وہ اللہ ہی کی دوستی ہوگی۔ اب یقیناً اللہ ہی کیوں ولی ہے سب کا؟ وہی یعنی سارے کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی وفات دیتا ہے۔ اب رہا کہ اب آگے چل کے بھی کیونکہ اللہ کی صفات ظاہری طور پر کسی صفت کا اللہ نے اپنے نیک بندوں کو یعنی اختیار دیا، اس سے نعوذ باللہ اللہ کی قدرت میں کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لینے والا کون ہے؟ اللہ کا بندہ، اللہ کے مقرب۔ لینے والا دینے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کی ساری صفات قدیم، بندوں کی صفات حادث کا مطلب جو نہیں تھی بعد میں پیدا ہوئی، تو حادث اور قدیم ایک خاص اصطلاح ہے، عقیدے میں یاد رکھنا چاہیے کہ یعنی اللہ کی ساری صفات کیا ہے؟ قدیم۔ قدیم کا مطلب دیر از نو بگننگ، جس کی کوئی بگننگ نہیں، اس کو یاد رکھ لیجیے، اللہ کی طرف نسبت ہو۔ ایک قدیم آپ عام اعتبار سے بہت پرانی کو کہتے تھے، عام چیزوں کے لیے اس کی بگننگ ہوتی ہے۔ اللہ کے جتنے صفات ہے سب قدیم کا مطلب اس کی بگننگ نہیں، اس کی اینڈنگ نہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ اللہ ازل سے ہے، اللہ ابد تک ہے۔ ازل سے مطلب جس کی ابتدا نہیں، ابد میں نہیں جس کی انتہا نہیں۔ یہ عقیدے کے الفاظ یعنی بچوں کو بھی یاد دلائے، یعنی آگے چل کے معنی مطلب تو یاد رکھ لیں گے۔ جو موٹی موٹی باتیں ہیں، اللہ کے صفات سارے صفات قدیم ہیں، حادث نہیں۔ مخلوق کے صفات حادث ہے، اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، جس کی ابتدا نہیں جس کی انتہا نہیں۔ کیونکہ اب اللہ کی صفات کا بھی ذکر آ رہا ہے اسی بلکہ اس رکوع کی ابتدا میں تقریباً صفات ہی کا ذکر ہے۔ اب ارشاد ہوتا ہے کہ وہی ولی ہے اور وہی یعنی ہر چیز پر قادر ہے، وہی ہر چیز پر قدرت کے اللہ تعالیٰ کے جلوے تو یہ رکوع میں آ رہے ہیں۔ اب اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ جس میں بھی تم اختلاف کرو اس کا حکم اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی طرف حکم ہے تو اللہ کی طرف میں بھروسہ کرتا ہوں، جو بھی اختلاف ہو جائے اور اسی کی طرف یعنی مطلب رجوع لاتا ہوں۔ اب سن لیجئے کہ یہاں پر اختلاف کے بعد کس سے مقابلے میں چلے؟ کافر، ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو یہاں جس چیز سے مراد کیا ہے؟ امر دین، خاص طور امر دین میں اختلاف ہو جائے، مطلب اسلام حق ہے، یہ کہ ان کا یہ جو کافر اپنے کفر کو حق بتا رہے حق ہے۔ یقیناً یہ فیصلہ کس کے صورت؟ اللہ کے صورت۔ اللہ کے صورت کب؟ قیامت کے دن کرے گا۔ تو نعوذ باللہ پھر ہدایت یعنی مطلب ہے کہ ہمیں نہیں ہے بغیر یقین کی ہدایت یعنی ان چیزوں کو اختیار کی ہے۔ فیصلہ تو ہو چکا ہے، عملی فیصلہ وہاں ہوگا۔ عملی فیصلہ یہ ہوگا کہ جو یعنی مطلب ہے کہ فیصلہ تو قرآن نے کر دیا، فیصلہ تو قرآن کے حکم سے اللہ کے رسول نے کر دیا۔ اب ہو سکتا ہے بہت کم، یہ چھوٹی جماعت ہے لیکن وہ بھی جماعت دنیا میں آئی جو حدیث کو نہیں مانتی۔ اب آپ تک سنتے تھے فقہ کو نہیں مانتی، یہ بھی فرقہ ہے، اس کو اہل قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہی پڑوسی ملک میں جس کی ابتدا ہوئی تھی، اہل قرآن آج بھی ہے، اب حیدرآباد میں بھی ہے لیکن بہت تھوڑی تعداد میں۔ ہاں ایسے بھی ہاں دنیا بہت سے ہے، اس لیے احتیاط کرو، ہر کس و ناقص سے نہیں مطلب ہے کہ دوستی مت کرو۔ ایک اہل حدیث تو آپ نے سنا ہے، اہل قرآن نہیں سنا، حدیث کو نہیں مانتے، صرف کتاب اللہ کو مانتے، اہل کتاب۔ ہو سکتا کوئی اہل کتاب کہے کہ حکم اللہ، سب حکم اللہ کی طرف، قرآن کے لفظ کو مت مانو، قرآن ہی کو نہیں مانا، اس نے قرآن ہی کو نہیں مانا۔ کیوں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم ابھی کیا فرمانا؟ اختلاف، تنازع مانے اختلاف، کسی قسم میں تنازع ہو تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف پھیر دو، اللہ کے رسول کی طرف پھیر دو۔ اس لیے بتایا گیا ہے کہ مومن کون ہے حقیقت میں؟ جو پوری کتاب کو مانتا، آدھے کو مانتا آدھے کو نہیں مانتا، یہ گمراہ فرقوں کی علامت ہے۔ اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ مکمل کتاب کو مانتے۔ یہودی کیا کرتے تھے کہ جو اپنی جو دل کو لگتی توریت کی آیتوں کو مانتے تھے، جو نہیں لگتی اس کا انکار کر دیتے تھے، اللہ کے نبی کی شان جو بیان کی تھی بلکہ تحریف کر دیتے تھے۔ تو یہ
اب رہا اور آگے یہاں تک تو یہ اہل قرآن کا معاملہ ہو گیا. اب جو فقہ کو نہیں مانتے، ائمہ کو نہیں مانتے، تو فحکم اللہ، وہ بھی قرآن کو نہیں مانتے مکمل. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہ آیت پوری نہیں پڑھا، آیت اوپر سے پڑھی ہے، آیت کا آدھا حصہ پڑھا گیا. فردو، جب تنازع ہو جائے تو کس کی طرف سے کر دو. حقیقت میں حاکم اللہ تعالیٰ یاد رکھے، فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ ہی ہے. اللہ جس کو اختیار دے گا وہی فیصلہ کر سکتا. سن لیجیے اچھی طرح، اللہ نے کس کو اختیار دیا؟ نبی کو اختیار دیا. فیصلہ کرنے کا اختیار کس کو دیا؟ نبی کو اختیار. جس کو اس لیے شارع کہتے ہیں، شریعت بنانے والے. اللہ کے نبی جس کو یعنی مطلب حلال کہتے حلال، جس کو حرام کہتے حرام. یہاں تک بتایا گیا کہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے نبی نے جس کو حرام قرار دیا وہ قرآن کے حرام کردہ سے زیادہ ہے. ورنہ 3-4 کو حرام قرار دیں گے، ورنہ کتا حلال ہو جائیں گا، ورنہ جتنے بھی یعنی مطلب ہے کہ جو خبیث قسم کے جانور وغیرہ سب حلال ہو جائیں گے. یہ سب حرام کس نے قرار دیا؟ اللہ ہی کی عطا سے، اللہ ہی کی قدرت سے. اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا. ورنہ آپ کو اسی آیت میں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر، خالی جانوروں میں خنزیر کا ذکر ہے، مردار، خون وغیرہ. باقی حرام کی تفسیر کہاں ملے گی؟ حدیث ہی ملے گی. تو حدیث کے بغیر کوئی یعنی قرآن پہ عمل کر سکتا؟ نہیں، ہم ٹھیک ہے اللہ کو مان لیتے، اللہ کی کتاب کو مان لیتے، رسول کو مان لیتے، ائمہ کو نہیں مانتے. تو سن لیجیے اچھی طرح کہ وہ بھی اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایمان والو اللہ سے اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر منکم، تم میں جو صاحبان امر ہے ان کی اطاعت کرو. اور ایک اضافہ کیوں ہے یہ اولی الامر منکم؟ تو سن لیجیے اب یہاں پر بتایا گیا کہ اولی الامر منکم اس کے 2 معنی میں حکم. ایک تو حاکموں کی بات مانو، دوسرا علماء فقہا. یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کیسے بڑے یعنی مطلب اسلام کی عظیم یعنی جو اللہ کے مقرب مد حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس سے علماء مراد ہے، اس سے فقہا مراد ہے. اولی الامر منکم. حضرت حسن بصری علیہ رحمۃ فرماتے ہیں اس سے علماء مراد ہے، اولی الامر. لیکن ایک بات آپ نے غور کیا، حقیقت میں اطاعت اللہ اس کے رسول کی. اگر یہ اللہ اس کے رسول کے فیصلوں کے مطابق اگر حکم دیں گے تو مانیں گے. اس لیے اطیعوا اللہ کو ڈبل ریپیٹ کیا گیا. اللہ نے اپنے نبی کی اطاعت کو مستقل قرار دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر نہیں فرمایا. اس لیے بتایا گیا کہ مخلوق کی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. خالق کی نافرمانی ہوتی ہے تو مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق جو یعنی فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ دیتے ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو. لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے سیپریٹ مین کے، اس لیے یہاں دھوکہ دیتے ہیں لوگ. ہم تم کو اللہ کے نبی کی بات کر رہے ہیں، تم تو امام ابو حنیفہ کی بات کر رہے ہیں، امام شافعی کی اطاعت کی بات کر رہے ہیں. یہاں دھوکہ دیتے ہیں. یاد رکھ لیجیے، ایک ہے شارع بنے تو شریعت بنے، جس کو حلال قرار دیا، کس کو اختیار دیا گیا؟ اللہ کے نبی. ائمہ شارع نہیں، سن لیجیے، شارع ایسے ہے ایکسپلینر. یہ شارع ہے، دین کے شارع نہیں. شارع تو اللہ اس کا رسول ہی ہے، حقیقی اللہ ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو شریعت کا اختیار دیا، اور اسی کو ایکسپلین کرنے والے ائمہ ہیں. آئی بات سمجھ. اب یہ بڑی بحث انشاءاللہ پھر اور بھی موقع پر آئے گی، وہاں پر تشریح کی جائے گی کہ یہ یعنی کیوں آخر ان کی تقلید وغیرہ کا جواب وغیرہ انشاءاللہ تعالیٰ، اور بھی ایسی آیتیں آئیں گی وہاں تشریح کی جائے گی. تو فحکم اللہ کے معنی انہیں کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں حکم اسی کا ہے، لیکن اللہ نے جس کو حکم دینے کا اختیار دیا وہ ان کے حکم کو بھی مانا جائے گا. یہی تو بات تھی. کیا بات تھی؟ کہ جب یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم بنایا، کس کو؟ کب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنگ صفین کے بعد حکم بنایا تو ایک جماعت پیدا ہو گئی جو آپ ہی کو گمراہ قرار دی. آپ بنیں گے ارے کافر تھے، ارے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے، اللہ کے نبی نے پہلے اشارہ کر دیا تمہاری نمازوں سے بڑھ کر ان کی نمازیں نہیں، تمہاری نمازیں کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے صدقات کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے روزے کچھ بھی نہیں ہے. جماعت آئے گی تم سے بڑھ کر نماز، تم سے بڑھ کر روزے، لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتے ہیں. کون سی جماعت تھی؟ خوارج. بولے ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے، آپ نے جو حکم بنایا. کیوں؟ قرآن کی دلیل. جتنے گمراہ فرقے قرآن دیتے، اس لیے بتا رہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل ذکر سے رجوع ہونا ضروری ہے.
قرآن سے سمجھنے کے لیے اللہ کے انبیاء کے سچے ماننے والے صدیقین شہداء صالحین کا جو طریقہ ہے ان کی روشنی کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. اپنی عقل کی روشنی میں قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا. دلیل کیا دی؟ سنیے دلیل دے رہے ہیں. کس کو دلیل دے رہے ہیں؟ کہ مولا کائنات جامع العلم کو دلیل دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ وہ بھی قرآن سے دلیل دے رہے ہیں. بولے ہم قرآن کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں تم گمراہ نعوذ باللہ. کیوں؟ قرآن کا حکم ان الحکم الا للہ. حکم مطلب فیصلہ دینے والا نا. حقیقت میں فیصلہ دینے کا اختیار اللہ کو ہے. کسی اور کو حکم تم کیسا بنا سکتے ہیں؟ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ کون فتویٰ دے رہے ہیں؟ خوارج. کس کے خلاف؟ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف. آپ نے کتنی پیاری بات کہی. قیامت تک کے سارے گمراہ فرقوں کے لیے کیا جواب بن سکتا ہے؟ وہ جواب یاد کر لیجیے. تو آپ نے فرمایا ابھی تو قرآن سے دے رہے ہیں, قرآن کو تو انکار نہیں کر سکتے نا. کلمۃ حق, حق بات ہے. فیصلے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ. ارید بہ الباطل, لیکن اس حق بات کے ذریعے سے باطل کا ارادہ کیا جا رہا ہے. بات حق ہے لیکن معنی باطل لیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی احکام کی روشنی میں جو بھی فیصلہ کرے گا اس کی بات ماننا پڑے گا. پھر آخر میں عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ نے ان سے بھیجا. پہلے ڈر گئے صحابہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی سب سے بہترین صالحین جماعت کو تو ہم ختم نہ کر دیں. جہاد کے لیے جب گئے نہروان کے لیے, اس لیے بحث کے لیے کس کو بھیجا؟ عبداللہ بن عباس اللہ. تو صلی اللہ نے کیا پیارا جواب دیا عبداللہ بن عباس اللہ. فرمایا یہ تو فیصلہ, یہ معاملہ بھائی مثال کے رفع دین کرنا نہیں کرنا اختلاف ہو رہا ہے بہت. اب تو نئے کئی اختلافات ہیں. جہاد میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے, انجیکشن میں روزے کا انجیکشن میں کیا حکم ہے, بے شمار مسائل پیدا ہوئے. یقیناً قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرنا پڑے گا, اسی کی جیسی نظیر کو دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا. تو فرمایا عام اپنے آپسی تعلقات میں میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کہتے رہا ہے؟ فبس فوراً رشتے کو ختم مت کرو. اللہ کو بہت مقبول ہے طلاق دینا وغیرہ. فبس حکم من اہلی حکم من اہلیہ. ادھر مرد کے لوگوں کی طرف سے ختم بناؤ, عورتوں کی طرف سے ختم بناؤ. معمولی ڈسپیوٹ لڑائیوں میں اللہ حکم دے رہا حکم بناؤ. اسلام کی اس بڑے معاملے میں اسلام کے آپس میں دونوں جماعتیں لڑ رہی ہے, اس میں تو اور حکم بنانا اور جائز ہے. فبس حکم من اہلیہ. تو یہ سب ساری چیزیں خالی قرآن کے کریم کی ایک آیت پڑھ کر فیصلہ کر دینا اور سن لینا, جب تک کہ اس کی تائید علماء حق سے نہ ہو, یقین انسان کو کیا کرتا ہے؟ اذل بھی کثیرن کی طرف پہنچا دیتا ہے. وہدی بھی کثیرہ کے لیے اسے عمل کرنے کے لیے رجوع ہونا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی بیان, اسی کی طرف توکل کرتا ہوں. یقین اللہ سے بڑھ کر توکل کی تعریف انشاءاللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں, پھر بھی آئندہ بھی تفصیل بیان کی جائے گی. توکل اسباب کو اختیار کر کے نظر اسباب پہ نہیں رکھنا, اس سے بھی اسباب. ارے نہیں توکل کر رہا بلکہ گھر کو قفل چھوڑ دے کے نہیں چلے جانا ہے. توکل اللہ پہ, دکان کو بند کرنا, قفل لگانا, بھروسہ اللہ پہ رکھنا. قفل نہیں توڑ سکتا چوری. گاڑی کو قفل ڈالنا نہیں توکل ہے, گاڑی کو ڈالنے کی ضرورت نہیں. کیا ہاں گاڑی کو قفل ڈال کے بھروسہ قفل میں نہیں رکھیں گے, آنے والا چور گاڑی کے ساتھ بھی اٹھا کے لے کے چلے جا سکتا. قفل ہونے کے باوجود وہ گاڑی کو ڈالے بھی جا سکتا ہے. اس لیے یعنی مطلب یہ کہ سبب کو اختیار کرتے ہوئے نظر سبب پہ نہیں رکھنا, مسبب اسباب پر نظر رکھنے کا نام توکل ہے. یاد رکھیں توکل کے معنی بہت لوگ عام طور پہ نہیں مطلب ہے کہ سمجھنے میں گڑبڑی کرتے ہیں. اب یقیناً اسی ذات کے رجوع کا مطلب کیا ہے کہ توبہ کر کے بھی انسان رجوع نہیں ہوتا. توبہ کے بعد حقیقی توبہ کیا ہے؟ اس لیے توبہ کے ساتھ انعامت کا لفظ آتا ہے. اسی سے منیب آپ نے نام سنا, اللہ کے نام منیب مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع ہونے والا. یعنی توبہ کے بعد آپ اعمال صالحہ اختیار کرنے والے کو منیب کہا جاتا ہے. یا انیب یہ فعل کے معنی میں ہے. اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو پیدا کیا. آسمان و زمین کے فاطر کا مطلب کیا ہے؟ خالق تو نہیں کہا گیا, خالق بھی ہے فاطر بھی ہے. خالق تک بتانے کے لیے کہ اور کوئی خالق نہیں, اللہ ہی خالق ہے. پھر اس کے اندر بھی مزید ندرت یہ بتائی گئی کہ بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والے کو فاطر کہتے ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ جو بندے کو عقل دی ہے, کچھ نہ کچھ پیدا کرتا ہے, بناتا ہے, کچھ نہ کچھ بناتا ہے. پیدا مجازی طور پہ کہا گیا, حقیقی طور پہ نہیں کہا جا سکتا نعوذ باللہ. تو بناتا ہے تو لیکن ایک مثال ہوتی ہے اس کے ساتھ, ایک نمونہ ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی اس کا ایک مطلب ہے کہ اس کا ایک لنک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنے آسمان و زمین کے سامنے کوئی نمونہ ہے, بغیر نمونے کی اتنی عظیم کائنات کو پیدا فرمایا فاتر ہے. فاتر سمجھ لو جعل لکم من انفسکم, اللہ نے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے جوڑے بنائے. کتنی بڑی نشانی ہے بھی, قرآن کریم میں اس کو یعنی نشانی بتایا گیا. امین آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے اس کی نشانی میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہارے انفس سے ازواج بنائے, جوڑے بنائے.
मियाँ बीवी बनाए कि किस लिए बनाए? लड़ने के लिए, सुबह शाम लड़ते रहो सुकून के लिए। अमीन आयाती अजवाली तस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। ये रिश्ते की बुनियाद क्या सुकून है। और वजाला बैनकुम मवद्दत और रहमत, सुकून क्यों नहीं मिल रहा? आगे अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे के दरमियान मोहब्बत और रहमत को पैदा किया। अगर तुम्हारे अंदर मोहब्बत नहीं होगी सुकून नहीं होगा। और अब मोहब्बत चुपी हो जाती, रहम का जज्बा भी होना चाहिए। शोहर को के अंदर बीवी के शोहर के दिल में बीवी के हक में रहम का मादा हो, और बीवी के हक में शोहर के लिए रहम का मादा हो। मोहब्बत की बुनियाद, रहम की बुनियाद पर रिश्ता रखा गया तो यकीनन सुकून मिलेगा। जहां मोहब्बत खत्म हो गई, रहम का मादा खत्म हो गया, वहीं से सुकून गारत हो गया। ये निकाह का मकसद है। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये तुम्हारे जज़ाकुम फीही, अल्लाह ने तुम्हारी नस्ल को के मकसूद तो तुम है, अशरफुल मखलूक़ात तुम है। ज़रबुन के माने फैलाना, तो अल्लाह ने तुम्हें फैलाया। एक माना बयान किया गया कि माँ के पेट में तुम्हें अल्लाह पैदा फरमाता है, उसका फिर ज़मीन में आने के बाद तुम्हारी नस्ल को फैलाता है। उसका इशारा होता है कि और वही सुनने वाला है कि जाल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा मिन अनआमी अज़वाजा यज़रअकुम फीही लैसा कमिस्लिही शै, उसकी जैसी कोई शय नहीं है, वही सुनने वाला देखने वाला है। यहाँ पर एक बड़ी बहस है जो इल्मी बहस है, उसको आसान अंदाज से 2-3 अल्फाज में अर्ज़ करता हूँ। अरबी ज़बान के क़वाइद के एतबार से ये या तो काफ होना या तो मिस्ल होना, उसके जैसा कोई नहीं। अब आखिर इसका इसलिए बताते हैं कि लफ्ज़ी तर्जुमे से कुरान समझ में नहीं आता। उसके मिस्ल की तरह कोई शय नहीं है। तो बात बहुत ही बार आनी, मतलब है कि मंतिक बस सुबह शाम मंतिक़ के जाम पीते रहते हैं। कल के दिन बोल देगा कि उसका एक मिस्ल है, नऊज़ बिल्लाह, उसके जैसा कोई नहीं, ये तर्जुमा कर देगा। उसके लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे तो उसके मिस्ल की तरह कोई शय नहीं, क्या माने हो जाएंगे? उसका एक मिस्ल है, मिस्ल तो उसका जैसा, उसके मानिंद, उसके जैसा कोई नहीं। इसलिए तमाम मुफस्सिरीन फरमाते हैं काफ ज़ायदा है, ताकीद के लिए लाया जाता है। अरबी ज़बान का तरीक़ा है, दो जब लफ्ज़ लाए जाते हैं ताकीद के लिए, काफ ज़ायदा है, यानी तर्जुमा क्या हो जाएगा? ज़ायदा मतलब है कि उसका तर्जुमा नहीं किया जाएगा, उसके मिसल कोई शय नहीं, उसके ज़ात की तरह कोई शय नहीं, उसके सिफात की तरह कोई शय नहीं, उसके अफ़ाल की तरह किसी का फ़ेल नहीं। तब बात खत्म। बाद में कहा कि मिसल ज़्यादा है, तो लई से कहा हुआ शय, कोई भी शय उसकी तरह नहीं, कोई भी शय एक उसके मिसल नहीं, दूसरा माना उसकी तरह नहीं। भाई ये तो उनके लिए है जो अरबी ज़बान जो कि माहिर अरब में के क्या मतलब कि लुग़त में जो नहीं उतरा, तो इनके लिए सारी बहसें हैं। और आसान बात जो बड़े बड़े अइम्माए अदब ने बताया, जैसे इब्न क़ुतैबा वगैरह, सबसे आसान बात है कि उन्होंने कहा कि यह मिसल, क्योंकि अरबों की आदत है मिसल कहकर ज़ात मुराद ली जाती है। इसलिए मतलब कोई मिसल बोले तो अलग से कोई चीज़ हो जाएगी ना, ये इसके मिसल में नहीं, ये आदमी अलग है, वो आदमी अलग है। और मिसल में ज़ात ही बोले तो वही ज़ात, तो उसकी ज़ात की तरह कोई शय नहीं, बात ही खत्म है। फिर दलाइल भी दिए कि जैसे अरबी ज़बान में कहा जाता है, यानी मिसली ला यफ़अलु कज़ा, मेरे जैसा आदमी इक़राब नहीं कर सकता, यानी मैं ये नहीं कर सकता को मेरे जैसा कहा जाता है, मैं ये काम नहीं कर सकता। मिसल कहकर अरबी माहिरे में ज़ात मुराद ली जाती है। तो अगर आप सब ये काफ को ज़ायद मानो, मिसल को ज़ायद मानो, ये सारी बहसों से उठ कर अगर कह दिया जाए मिसल से मुराद ज़ात, उसके ज़ात की तरह कोई शय नहीं। अब यकीनन यानी अब अल्लाह ताला के सिफ़ात और ज़ात के बारे में एक बहुत मशहूर और मारूफ आयत, इसी पर बुनियाद है कि अल्लाह के ज़ात में कोई शरीक नहीं, सिफ़ात में कोई शरीक नहीं, अफ़ाल में शरीक नहीं। आप कहेंगे कि फिर बहुत से सिफ़ात ऐसे हैं हम बंदों के लिए कहते हैं, अल्लाह के नेक बंदों के लिए, अरे अल्लाह के नेक बंदे नहीं बल्कि आम बंदों के लिए कहते हैं। समी बसीर कैसी सिफत है कि फजा अल्लाह समी, अल्लाह ताला यहाँ फरमाता है वो समी बसीर है। ये क्यों फरमाया? ऐसे फ़िरक़े भी वजूद में आए कि बाद में सिफात का इनकार कर दिया। अल्लाह की कोई सिफत नहीं, सिर्फ ज़ात ही है, कोई सिफत नहीं। अल्लाह ने फरमाया उसके जैसे, क्यों? उसके जैसी कोई चीज़ नहीं है, उसकी तरह कोई नहीं है, तो सिफत भी नहीं, कोई सिफत भी उसकी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया सिफात भी है, लेकिन सिफात बंदों की तरह नहीं है, सिफात बंदों की तरह नहीं है। तो वह समी बसीर को किसके तनाजुर में पढ़ा जाए? लैसा कमिस्लिही शै, समी है लेकिन समात बंदों की तरह नहीं, बसीर है, बसारत बंदों के। क्यों? हम सुनने के लिए किसके मोहताज? कान के मोहताज। कान के अंदर किसके मोहताज? काना कितने हैं? सुने आ रहा, कितने कान है? सुने आ रहा। कान के अंदर सुनने की ताकत के मोहताज, कान के अंदर आले के मोहताज, वो मुकम्मल आला। और हमें देखने के लिए आंख की जरूरत है। आंख के अंदर कई ऐसी आंखें हैं जो दिखाई नहीं दे रहा, आंख तो दिख रही,
آنکھ کے اندر دیکھی جانی قوت اللہ ان سب آلوں سے پاک ہے. اللہ بغیر کسی آلے کے دیکھتا ہے اور سنتا ہے. پھر ہمارا سننا دیکھنا وہ ہمیشہ یاد کر لیجیے، وہ مطلب ہے جو وہ اس کی تعبیر ہے حادث. حادث کا مطلب ہے کہ جو بعد میں پیدا ہوا نہیں تھا. اور اللہ کا دیکھنا سننا سارے اب اللہ کی صفت قدیم جس کی ابتدا نہیں ہے. اللہ کے ساری صفات حقیقی مستقل، یہ مخصوص الفاظ ہے، مستقل حقیقی. اللہ کے علم وغیرہ کی کوئی حد نہیں ہے. بندے کی ہر ایک چیز کے لیے لمٹ ہے، سننے کی لمٹ ہے، دیکھنے کی لمٹ ہے. اللہ تعالیٰ یعنی رات کی سیاہی میں کالے پتھر پر چلنے والی چوٹی کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے. آہٹ کو سنتا ہے اور دیکھتا ہے، تو اس لیے فرمایا وہ سمیع بصیر. ارشاد ہوتا ہے کہ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں. کنجیاں کہہ کر محاورہ ہے. ارے کنجیاں ہیں، خزانہ نہیں، نعوذ باللہ. جس کے ہاتھ میں کنجی ہوتی ہے خزانہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہاتھ میں کنجی ہے خزانہ آپ کا ہوگا. جس کے ہاتھ میں کنجی ہوتی ہے یعنی اسی کے ہاتھ میں اس کا اختیار بھی ہوتا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں. کنجیاں کا مطلب ہر قسم کے اقتدار اختیار اسی کا ہے. اب اختیار اسی کا ہے. اب یقیناً جو حقیقی مختار ہے وہ کسی کو اختیار دے دو کہ اختیار والا نہیں ہوگا. پھر ساری کائنات میں سب سے زیادہ اختیار کس کو دیا؟ اپنے حبیب کو. جو حبیب ہوگا اسی کو دیا. اس لیے اللہ کے حبیب کیا فرمایا؟ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانے کی کنجیاں دے دی گئی. اوتیت مفاتیح خزائن، تو یہ تو پتہ نہیں آپ کے شرک نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ نے عطا فرمایا. اللہ نے عطا فرمایا تو اس کے ارشاد ہوتا ہے اب جب تمام کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، جسے چاہے رزق کشادہ کر دے، کسی تنگ کر دے. کسی کو تنگ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے. ارے اللہ ناراض اس لیے رزق تنگ ہو گیا. کسی کو کشادہ کرنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت ہے. اللہ کی رضامندی کی علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی احکام کی اطاعت کی جسے توفیق ملی، اللہ کی رضامندی کی علامت. جسے اللہ کے احکام کی اطاعت کی توفیق نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. دولت، فخر، یہ رضامندی ناراضی کی علامت نہیں ہے. ذہن رکھ لیجیے. اللہ راضی ہے اس لیے تو دولت کی دہشت یعنی مطلب ہے کہ ریل پہ ہو رہی ہے. اللہ ناراض ہے اس لیے پریشان ہے، معیشت تباہ فلاں ہے. یہ بنیاد نہیں بتائی گئی. اللہ اپنی مشیت مصلحت خوب جانتا ہے کہ کس کو دیا جائے کس کو نہیں دیا جائے. وہی تمام قدائر کا مالک ہے. کہ بعض وقت نہ دینا رحمت ہے. سن لیجیے، بعض وقت نہ دینا رحمت ہے، بعض دینا رحمت ہے. گزشتہ بھی اس سے پہلے بتایا گیا، لیکن ایک دوسری مثال دیتا ہوں کہ کبھی محرومی بھی رحمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ہی بہت کافی دنوں تک بچے کو دانت نہیں دیا، رحمت ہے ماں کے حق میں. اللہ نے دانت نہیں دیا بچے کو، تو یہ دانت کا نہیں دینا یہ رحمت ہے. ایک وقت دینا ایک وقت نہ دینا رحمت ہے. تو انسان ہمیشہ دینا یہ سمجھتا ہے، کبھی نہ دینا بھی رحمت ہے. یہ ذہن رکھ لیجیے. ایک مثال سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم. اللہ یہ ہر صفت جو آیت کا مضمون ہوتا ہے اس کے اعتبار سے صفت ہوتی ہے. بے شک ہر چیز کو خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے. اللہ خوب جانتا ہے کس کو کیا دیا جائے، کس کو کیا نہیں دیا جائے، کس کو کتنا دیا جائے، کس کو کتنا نہیں دیا جائے. یہ سب اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کیا کیا دیا جائے. اللہ بندے کی طرف سے خوب جانتا ہے. بندہ آپ اس بات کا پابند ہے کہ اطاعت کرے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کا بھی اجازت ہے. اب پریشانی میں ہے، دعا سے نہیں روکا گیا، دعا کیجیے. اب حاجت مند ہے، دعا کیجیے، اس سے نہیں روکا گیا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا یہ مومن کی صفت ہے. آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں ان آیات کریمہ کو حقیقت میں سمجھنے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اپنے عوامر کا پابند نواہی سے مطلع ہونے کی توفیق عطا فرما. ہماری بات میں خوشی و خضوع اخلاص عطا فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جذبہ و ساری استقلال ہمارے نفوس سے پیدا فرما. اور ہمارا قاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.